نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایسا دین عطا فرمائے ہے، ایسے احکامات عطا فرمائے ہیں، جب ہم ان احکامات کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سکون، عافیت اور برکت عطا فرماتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کے احکامات کو توڑ دیتا ہے تو اللہ جل شانہ سکون، عافیت اور برکت اس سے چھین لیتے ہیں۔ آدمی کے پاس ظاہری طور پر اشیاء بہت زیادہ ہوتی ہیں، دنیاوی اعتبار سے اشیاء ہوتی ہیں، مالی اعتبار سے اس کے پاس وسعت ہوتی ہے، اللہ نے اولاد دی ہوتی ہے، سامان، اشیاء، چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن تین چیزیں اس کے پاس نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا، برکت نہیں ہوتی، عافیت نہیں ہوتی۔ ہماری زندگی کے اندر برکتیں کیسے آئیں؟ ہمارے مالوں کے اندر، ہمارے رزق کے اندر برکتیں کس طرح آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ ہمیں سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی۔ اس میں سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہم سب اس کو جانتے ہیں اور اس کو کرنا بہت آسان، لیکن بسا اوقات اس میں غفلت ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع۔ ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو، اللہ کے نام سے نہ ہو، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ کھانے میں برکت نہیں ہوگی، کسی کام کا آغاز، سبق پڑھنے لگے ہیں، تجارت شروع کرنے لگے ہیں، کاروبار شروع کرنے لگے ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں، اس کے شروع میں اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت بنا دیتے ہیں۔ اور بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہیں، اس کے باوجود ایک مجلس کے اندر، ایک کھانے کے اندر بے برکتی پیدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جامع ترمذی کی روایت ہے، صحابہ اکرام بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کھانے کا آغاز ہوا، ابتدا ہوئی، کھانا تناول کیا گیا۔ کھانے کے اختتام پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج کھانے کے شروع میں ہم نے بے انتہا برکت دیکھی، لیکن اختتام پہ اتنی بے برکتی دیکھی جتنی کسی اور کھانے میں نہیں دیکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود بابرکت ہیں، ذہن میں رہے، آپ اس کھانے میں خود موجود ہیں، وہی اسی برتن میں تناول فرما رہے ہیں جس کے شروع میں بے انتہا برکت اور انتہا میں برکت ختم۔ آپ کی تو ذات خود بابرکت ہے۔ ایک غزوے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی، حضرات صحابہ کرام ساتھ تھے، تو لشکر میں پانی ختم ہو گیا، سواریوں کو پلانے کے لیے بھی پانی کی حاجت تھی، اور خود بھی پانی پینا تھا اور وضو بھی کرنا تھا، اور پانی ختم، بڑی دقت ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹا سا برتن چمڑے کا لایا گیا، جس سے آپ وضو فرمانے لگے تو مجمع کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، لشکر میں پانی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی نہیں، سواریوں کے لیے بھی نہیں، وضو کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس چمڑے کے برتن میں رکھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے نیچے سے چشمے جاری ہو گئے، جتنا مجمع تھا سب نے پانی پیا، برتن بھی بھر لیے، اپنی سواریوں کو بھی پلایا۔ جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، مجمع میں ایک صاحب نے کھڑے ہو کر ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی تعداد کیا تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم تعداد کا پوچھتے ہو، اس وقت یہ کیفیت تھی کہ اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو ہمیں پانی کفایت کر جاتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود بابرکت ہے، لیکن ایک ایسے کھانے میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے، شروع میں برکت ہے اور انتہا میں برکت ختم ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے جواب میں فرمایا کہ جب ہم نے کھانا شروع کیا تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا، لیکن ہمارے کھانے کے دوران ایک آدمی ایسا آیا کہ جس نے اللہ کے نام کے بغیر کھانا شروع کیا، فَأَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس کے ساتھ شیطان بھی کھانا کھا رہا تھا، اس لیے کھانے میں بے برکتی ہو گئی۔ تو ہر وہ کام جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ایک پلیٹ سے 2 پلیٹیں بن جاتی ہیں، ایک روٹی سے 2 روٹیاں بن جاتی ہیں، یا کوئی اثرات میں برکت ہوتی ہے؟ محدثین نے دونوں معنی لکھے ہیں۔ بالذات کھانے میں برکت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں، بالذات کھانے میں برکت ہو جائے، اللہ اس میں اضافہ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو اثناء سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا امعک شیء، آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ مزود تمر، یہ ایک تھیلا ہے چھوٹا سا جس میں کھجوریں ہیں۔ آپ نے فرمایا لاؤ، میں لے گیا، اس میں سے کھجوریں نکالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پہ رکھا اور دعا دی برکت کی، فرمایا اپنے تھیلے میں رکھ لو، اب لشکر کے 10 لوگوں کو بلاتے جاؤ۔ تو میں 10 افراد کو لے کر آتا، اس تھیلے میں سے کھجوریں نکالی جاتی، وہ سب لوگ تناول کرتے چلے جاتے، میں 10 اور کو بلا کے لاتا، یہاں تک کہ پورے لشکر نے سیروں کی کھجوریں کھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھیلا میرے حوالے کیا اور فرمایا کہ بس اس میں سے نکالتے رہو، کھاتے رہو، بس اس کو الٹنا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسلام لانے کے بعد 3 بڑی مصیبتیں آئیں جو میں نے دیکھی اسلام کے اندر۔ ایک بڑی تکلیف جو دیکھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا۔ دوسری بڑی مصیبت جو میرے اوپر آئی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی، اور تیسری بڑی مصیبت یہ آئی کہ جس دن یہ حالات تھے برے اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جو فتنہ بپا ہوا، اس میں میرا تھیلا کسی نے اچک لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس میں سے کھجوریں نکالتا رہا، کھلاتا رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور گزر گیا جو 2 سال پہ محیط ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور گزرا جو 10 سال پہ محیط ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور گزرا وہ 12 سال پہ محیط ہے، 24 سال میں نے اس میں سے کھجوریں نکالی، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ 200 وسق کھجوریں اس میں سے نکالی۔ ایک وسق 60 صاع کا ہوتا ہے، تقریباً کوئی 100 من کے قریب کھجور میں نے اس تھیلے میں سے نکالی۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں کہ بذات کھانے میں اضافہ فرما دے، اور برکت اس طرح بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور برکت کا ایک اور مفہوم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ یہ کہ کھانے میں برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے آدمی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے، یہ کھانا اس کا ہضم ہو جائے، یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ کھانا ہضم ہونے کے بعد صالح خون بنے اس کے جسم میں، یہ بھی بسم اللہ کی برکت ہے، فاسد خون نہ بنے۔ بعض لوگ چینی کھاتے ہیں، چینی ان کے لیے زہر ہے، اور بعض لوگوں کے لیے نمک معمولی سی چیز، اللہ کی نعمت ہے لیکن ان کے لیے زہر ہے، نمک نہیں کھا سکتے۔ کوئی چیز انسان کے بدن میں جائے، کسی کے لیے زہر بن جائے، کسی کے لیے صحت بنے، اس پر اللہ کا حکم ہے، اللہ جل شانہ کی دسترس میں ہے یہ معاملہ۔ تو انسان کھانا کھائے، ہضم ہو جائے، یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ ہضم ہونے کے بعد صالح خون بنے، یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ صالح خون بننے کے بعد صالح گوشت بنے، خدا نہ خواستہ ٹیومر نہ بن جائے کینسر کا، یہ بھی بسم اللہ کی برکت ہے۔ اور صالح گوشت بننے کے بعد انسان کے جسم میں طاقت آئے، اور یہ طاقت اللہ کے حکم پہ خرچ ہو، غیر جگہ پہ خرچ نہ ہو، اللہ کی نافرمانی پہ خرچ نہ ہو، یہ بھی بسم اللہ کی برکت ہے۔ آدمی بسم اللہ پڑھے، اللہ برکت یہاں تک اس کو دکھا دیں گے۔
اسی طرح بے برکتی پیدا ہوتی ہے جب آدمی ظلمن کسی کا مال کھائے، ظلمن، تو بے برکتی ہوتی ہے. اور اگر انسان حلال کھائے، ظلم نہ کرے، تو اس کے مال میں تھوڑا بھی ہو تو برکت ہوگی. بسا اوقات یہ ہوتا ہے، ایک نوجوان بھائی ہے، کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، نوجوانی میں کسی حادثہ سے انتقال ہو گیا. بھائی کوئی کام کرتے نہیں تھے، انہوں نے فوراً سارا کاروبار اپنے قبضے میں لیا، ساری جائیدادیں، ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لیں. یہ جو بیوہ تھی، جس کے بچے بھی تھے، ان کو گھر سے نکال دیا. یہ مزاج ہمارے ہاں چلتا ہے. اور اب کاروبار بھی مل گیا، بزنس بھی مل گیا، مال بھی ملا، گاڑیاں بھی آ گئیں، سب کچھ ہو گیا. لیکن اس مال کے بارے میں اللہ کا یہ ارشاد ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. یہ جو یتیموں کا ظلمن مال کھا رہے ہیں، یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. ایک تو جہنم کی آگ ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے. دنیا میں اس کی مثال ایسی ہے، اس انسان یہ اندر سے جلے گا، اس کو سکون اللہ عطا نہیں فرمائیں گے. جو مال اس نے ظلمن لیا، اللہ عافیت عطا نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال سے برکت نہیں عطا فرمائیں گے. مال بھی ہوگا، وسعت بھی ہوگی، بینک بیلنس بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، تین چیزیں اس انسان کو نصیب نہیں ہوں گی. برکت نہیں ہوگی، سکون نہیں ہوگا، عافیت نہیں ہوگی. یہ جو ظلمن کسی کا مال چھین لینا یا قبضہ کر لینا زمینوں کے اوپر، اس کا کتنا سخت معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جو شخص ایک بالشت کسی کی زمین چھین لے، جو شخص ایک بالشت زمین کسی کی چھین لے ظلمن، کل قیامت کے دن جب یہ شخص میدان حشر میں لایا جائے گا تو اتنی ہی زمین تحت الثری تک، یعنی 7 زمینیں کھود کر ایک توق بنایا جائے گا اور وزن کے طور پر اس کی گردن میں لاد دیا جائے گا. آپ مت سمجھیے گا کہ انسان اتنا وزن کیسے اٹھا سکتا ہے. اس وقت جسم کے حجم بہت بڑے ہوں گے، یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دانت انسان کا پہاڑ کی مانند ہوگا. اللہ حجم اس لیے بڑا کریں گے کہ انسان کو تکلیف جتنی زیادہ ہو سکتی ہے پہنچے. جتنا بڑا جسم اتنی تکلیف زیادہ ہوگی. اس لیے وہ جو تکلیف ہے، مشقت ہے، انسان کو مرتے ہی احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی تو کوئی قیمت نہیں تھی، میرے ہاتھ سے سب کچھ چلا گیا. اچھا، کچھ دوسرے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بھائیوں کی کفالت کرتے ہیں. کاروبار مل گیا، اس کو سنبھال لیتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں. یاد رکھیے گا، ہر گھر میں یہ قصہ ہوتا ہے. کچھ بھائی تجارت میں، کمانے میں آگے ہوتے ہیں، کچھ بھائی پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ ہر گھر کا قصہ ہے. کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس صلاحیت، قابلیت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جب تجارت شروع کرتے ہیں، بزنس شروع کرتے ہیں، وہ آگے پہنچ جاتے ہیں. اور کچھ 7 بھائی ایسے ہوتے ہیں جن میں قابلیت بھی ہوتی ہے، صلاحیت بھی ہوتی ہے، لیکن کاروبار کرتے نقصان ہو جاتا ہے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ باہمت اور حوصلے والا انسان ہوتا ہے جو اس موقع پر بھائیوں کو، بہنوں پر خرچ کرنے والا ہو. بندے پر مشقت تو ضرور ہوتی ہے. کما میں رہا ہوں، محنت میں کر رہا ہوں، یہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا کے چبوترے پہ رہتے تھے. کاروبار کام کرتے نہیں تھے، ہر وقت پڑھائی میں مشغول رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کا سماعت کرنا، احادیث سننا اور ان کو یاد رکھنا، ان کو آگے نقل کرنا، اس کام میں مشغول رہتے تھے صفا کے چبوترے پر. آپ حضرات نے مدینہ المسجد نبوی شریف میں وہ صفا کا چبوترا دیکھا ہوگا. ان کے بھائی شکایت لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ، کمائی میں کرتا ہوں، محنت میں کرتا ہوں، مشقت میں اٹھاتا ہوں، اور ان کا کام صرف پڑھائی کرنا ہے، صبح و شام پڑھائی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایت کا منشا سمجھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا، وہ ہم سب کے لیے ہے. کبھی بھی ذہن میں نہ آئے ہم کاروبار کر رہے ہیں، بزنس ہم کر رہے ہیں، کما ہم رہے ہیں،
آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا، لعل اللہ ان یرزقک بہ، شاید کہ تجھے اللہ اس بندے کی وجہ سے رزق دے رہے ہوں، رزق گھر کے کسی فرد کی وجہ سے آ رہا ہو جو کمزور ہے، ضعیف ہے، کما نہیں سکتا، محنت نہیں کر سکتا، شاید اس کی بنا پر اللہ آپ کو رزق دے رہے ہوں۔ تو جب انسان جس کا یہ جذبہ ہو اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنے کا، اللہ اس کے رزق میں بڑی برکت عطا فرماتے ہیں، بڑی برکت۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ، جو شخص سے چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رزق بڑھا دیں، اس کی عمر لمبی کر دیں، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ میری ایک نوجوانوں سے درخواست ہے، یہ جو آپ دوستوں پر خرچ کرتے ہیں نا، بھوٹلنگ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہزاروں اڑاتے ہیں، تھوڑا سا ہاتھ روک کر یہی خرچ اپنی بہنوں اور بھائیوں پہ کریں جو آپ کے قریب ہیں۔ آدمی کو بسا اوقات سفر کرتے ہوئے بھائی کا احساس نہیں رہتا، بہن کا احساس نہیں رہتا زندگی کے سفر میں، ان پہ ذرا خرچ کریں جو آپ کے آس پاس ہیں، جو آپ کے قریب ہیں، پھر دیکھیں اللہ رزق میں اور زندگی میں کیا برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ آنکھوں سے انشاءاللہ مشاہدہ کریں گے اس کا۔ اور بھائی رزق میں بہت بڑی بے برکتی کا سبب ایک وہ سود بھی ہے جو بڑی بے برکتی لاتا ہے، بڑی بے برکتی لاتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ سود بے برکتی کا سبب ہے، سارا کا سارا مال اس وجہ سے چلا جاتا ہے۔ اور اگر مال باقی رہے، یہ بھی امتحان کے طور پر ہوتا ہے کہ مال بھی باقی ہے، وسعت بھی باقی ہے، آسانیاں بھی باقی ہیں، تو تین چیزیں نصیب نہیں ہوں گی، سکون نہیں ملے گا، عافیت نصیب نہیں ہوگی، اور برکت نہیں ملے گی اس مال میں۔ اس لیے آدمی سودی مال نظام سے باہر نکالے اپنے آپ کو، لین دین سے، تھوڑے پہ راضی رہنا، گھر والوں کی تربیت کرنا، اپنے گھر والوں کو سمجھانا کہ ہم تھوڑے پہ راضی رہیں، اپنی اخراجات کو کم کر لینا، لیکن سودی نظام سے باہر آ جانا۔ اللہ سکون عطا فرمائیں گے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، عافیت دیں گے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، برکت عطا فرمائیں گے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تو انسان جب اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے کسی کام کے اندر تو برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جب اللہ کے حکم کے خلاف چلتا ہے تو بے برکتی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے جو برکت کا سبب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجئے۔